روزانہ دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو آگے شیئر لازمی کریں۔ کے دیوانوں، بات یہاں سے چلی تھی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے بیٹے کے ساتھ کھیل رہے تھے ایک گارڈن کے اندر، باغ میں، چھوٹا بیٹا تھا۔ اب تو ہمارے پاس ٹائم بھی نہیں ہے بچوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے، ہم نے اپنے بچوں کو لگا دیا ہے کہیں، ان کے لیے اپنے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے، لیکن ان کو بھی ٹائم دو، وہ اللہ کی امانت ہے، ان کو بھی ٹائم دو، تم ٹائم دو گے تو صحیح رہنمائی ہوگی۔ ایسے میں ایک جو ہے وہ سپاہی آیا اور آنے کے بعد کہا صلاح الدین سے، سلطان، انگریزوں کا آفیسر آپ سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے، وہ ملنا چاہتا ہے، ان کا ایک وفد آیا ہے، ڈیلیگیشن ان کا آیا ہے، ایک وفد آیا ہے، وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ سلطان نے فرمایا کہ بلاؤ۔ جیسے وہ اندر آئے، سلطان کا چھوٹا سا بچہ ان کو دیکھ کر کے ڈر کے چھپ گیا، اور جب ڈر کے چھپا تو انگریز آفیسر جس کی ہیبت صلاح الدین کے حوالے سے بہت دلوں پر تھی، بلکہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ جب انگریزوں کے بچے نہیں سوتے تھے تو یہ کہا جاتا تھا انگلستان میں کہ بیٹا سو جاؤ ورنہ صلاح الدین آ جائے گا۔ یہ ہیبت تھی مسلمانوں کی، اللہ اکبر۔ تو یہ ہیبت تھی، تو آفیسر نے آگے بات کرنے کی بجائے کہا وہ بچہ جو بھاگ کر گیا جس کے ساتھ آپ کھیل رہے تھے، وہ چھپ کیوں گیا، کیوں وہ چھپا؟ تو کہا کہ وہ ہے کون، پہلے یہ تو بتائے۔ تو کہا میرا بیٹا ہے، چھوٹا بیٹا، چھوٹا سا بچہ تھا، میرا چھوٹا بیٹا ہے۔ وہ کہا اتنے بہادر باپ کا اتنا بزدل بیٹا، اتنے بہادر باپ کا اتنا بزدل بیٹا۔ چونکہ وہ تو تھا انگریز، اس نے تو بات ہی کرنی تھی۔ صلاح الدین اپنے بیٹے کو خوب جانتے تھے، مسکرا کے کہا ذرا اس کی بزدلی کی وجہ تو اس سے پوچھ لے، کیا وجہ ہے اس کی بزدلی کی، کیوں ڈر کے چھپ گیا؟ مجھے بھی حیرت ہے۔ اس بچے کو لایا گیا، کہا بیٹے تم کیوں ان کو دیکھ کر چھپ گئے؟ تو اس بچے نے کہا ان سے مجھے ڈر لگا کہ ہمارے یہاں کے مرد سارے داڑھی والے ہوتے ہیں، یہ بغیر داڑھی کی کون سی مخلوق آ گئی، تو میں ان کی بغیر داڑھی سے ڈر گیا۔ حیرت ہے تمہارے بچے پہلے بغیر داڑھی والوں سے ڈرتے تھے اور اب تمہارے بچے داڑھی والوں سے ڈرتے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ وہ جب پیدا ہوتے تھے دادا کو داڑھی پہ دیکھتے تھے، باپ کو داڑھی پہ دیکھتے تھے، چچا کو داڑھی پہ دیکھتے تھے، پپا کو داڑھی پہ دیکھتے تھے، سب کو داڑھی پہ دیکھتے تھے، تو بچپنے سے مائنڈ بنتا تھا کہ جو مرد ہوتے ہیں وہ داڑھی والے ہوتے ہیں، اس لیے وہ بغیر داڑھی والے سے نہیں ڈرتے تھے۔ اب چچا بغیر داڑھی کا، باپ بغیر داڑھی کا، بھائی اور جو وہ گھر کا خاندان کے سارے مرد بغیر داڑھی کے، ہوگا کیا؟ اب وہ داڑھی والوں کو دیکھ کر اجنبی سمجھتے ہیں، بگاڑ ہم نے پیدا۔ مولوی کو کیا، وہ بیچارہ کیا اصلاح کرے گا آپ کی؟ اصلاح نے آپ نے کرنا ہے۔ یہ تو چیختے رہیں گے، بولتے رہیں گے، بولتے آواز بٹھا لیں گے، کبھی مر جائیں گے، لیکن آپ اگر نہیں تبدیل ہوں گے تو کیا ہوگا؟ لیکن اب بات دور نکل گئی، جو اصل عنوان تھا تمہید میں پورا وقت چلا گیا کہ انسان اگر گناہ کو گناہ سمجھے، پہلی بات تو یہ کہ ہم پرچار کریں کہ یہ گناہ ہے، داڑھی مڈانا گناہ ہے، شراب پینا گناہ ہے، عورتوں پہ بد نظری کرنا گناہ ہے، اسلامی تہذیب کے خلاف کام کرنا گناہ ہے۔ جب لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہ گناہ ہے تو لوگ اس کو کرنے میں ڈریں گے، یا کم سے کم احساس ہوگا کہ وہ گناہ کرنا نہیں چاہے گا، وہ گناہ نہیں کرنا چاہے گا۔ تو اب آدمی اگر گناہ کرنا نہیں چاہے، گناہ سے بچنا چاہتا ہے لیکن بچ نہیں پاتا، تو اب وہ کرے کیا کہ وہ گناہ سے بچے؟ بس اصل عنوان آج کا یہ، اتنے سارے گناہ ہیں تو اس کے اتنے سارے علاج بھی تو ہوں گے بچنے کے لیے۔ سارے علاج تو ہم کر نہیں سکتے، ایک ہی علاج، ہر گناہ کا ایک ہی علاج، کیا؟ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یوں تو قرآن ہی میں کوئی شک نہیں، جس قرآن میں کوئی شک نہیں، اب وہ قرآن کہتا ہے بے شک
اللہ سبحان اللہ آغاز کہاں سے ہو رہا ہے؟ انا بے شک الصلاۃ نماز عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز ہر برائی سے اور بے حیائی سے روک لیتی ہے۔ مطلب کیا کہ نماز پڑھو برائی سے بچو گے، نماز پڑھنا تمہارا کام ہے، برائی سے بچانا نماز کا کام ہے، نماز میں آنا تمہارا کام ہے، گناہ سے روکنا نماز کا کام ہے، برائی سے نماز کی پابندی کرنا تمہارا کام ہے، برائی سے روکنا نماز کا کام ہے، نماز کے لیے اللہ کے گھر تک آنا تمہارا کام ہے، گناہوں کے اڈوں سے روکنا نماز کا کام ہے۔ آپ کہیں گے نہیں نہیں، آج ہم اس بات کو جو آپ کہہ رہے ہیں مشاہدے میں کچھ الگ محسوس کرتے ہیں۔ آپ تو کہتے ہیں نماز پڑھو گناہ سے بچو، نماز پڑھو پاپ سے بچو، نماز پڑھو برائیوں سے بچو، گھر کے خدا کے گھر میں آؤ، گناہوں کے گھر سے بچو۔ لیکن ہم تو یہ دیکھتے ہیں جو 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے وہ تجارت میں ڈنڈی بھی مار رہا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے، غیبت بھی کر رہا ہے، ادھر مسجد سے نکلا ادھر کھڑے ہو کر گالی گلوچ بھی کر رہا ہے، ادھر مسجد سے نکلا ٹوپی اتاری اور عورتوں پہ بد نظری بھی کر رہا ہے۔ آپ تو سید صاحب کہہ رہے تھے کہ نماز برائیوں سے روک لیتی ہے، لیکن یہ اتنے سارے نمازی ہم دیکھتے ہیں مسجد کی طرف دوڑ کے جاتے ہیں، لیکن ان کو دیکھو تو الیکشن میں رشوت بھی لیتے ہیں۔ ہم نماز کے ان کے اندر جاتے دیکھتے ہیں وہ تو بیت المال کا مال بھی کھاتے ہیں۔ مقتدی ہی نہیں، اب تو اماموں کا بھی حال خطرناک ہو گیا ہے۔ اگر بات کریں تو کس کی کرے یار کہ وہاں تو بیت المال کا لوگ مال کھا جائیں، عوام کا مال کھا جائے، خواص کا مال کھا جائے۔ کیا ہو رہا ہے؟ کیا یہ لوگ نمازی نہیں ہے؟ ارے یہ تو ایسے نمازی ہے کہ یہ صرف پڑھنے والے نہیں پڑھانے والے ہیں۔ مولانا صاحب آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ میں کہتا ہوں میں قرآن کو جانتا ہوں، میں تمہارے کردار کو نہیں جانتا، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں حدیث نے ہمیں کہیں یتیم نہیں رکھا۔ میرے نبی نے فرمایا نماز 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک نماز وہ ہوتی ہے جو گناہوں سے روک لیتی ہے، جو نماز گناہ سے روک لے وہ خدا کے قریب کر دیتی ہے، اور جو نماز گناہ سے نہیں روکے وہ خدا سے دور کر دیتی ہے۔ وہ نماز نہیں ہوتی، وہ اٹھک بیٹھک ہوتی ہے، وہ ورزش ہوتی ہے۔ ورزش کرنے والا کبھی گناہ سے نہیں بچ سکتا، ورزش کرنے والا اٹھک بیٹھک کرنے والے کا جسم مضبوط ہوتا ہے، اور جو نماز پڑھتا ہے اس کی روح مضبوط ہوتی ہے، اس کا دل منور ہوتا ہے، اس کا چہرہ منور ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہیں ہاتھ تو یہ بھی اٹھاتے ہیں، ہاتھ وہ بھی اٹھاتا ہے، ہاتھ یہ بھی باندھتا ہے، ہاتھ وہ بھی باندھتا ہے، قرت وہ بھی کرتا ہے، قرت یہ بھی کرتا ہے، کمر اس کی بھی جھکتی ہے، کمر اس کی بھی جھکتی ہے، سر اس کا بھی زمین پہ آتا ہے، اس کا بھی آتا ہے۔ پھر دونوں کی نماز میں فرق کیا ہے؟ بس فرق اتنا ہے اس کی نماز پر پڑھ کے یہ احسان کرتا ہے، اس کی نماز پہ پڑھ کے یہ احسان کرتا ہے، اس کی نماز اس پر احسان کرتی ہے۔ اب جس کی نماز احسان والوں کی نماز ہے، یعنی پڑھ کے پھدکتا ہے میں نمازی میں نمازی میں نمازی، ٹھکانہ نہ طہارت کا نہ وضو کا نہ کچھ کا۔ اب احسان والی نماز کون سی ہے؟ جو واقعی نماز ہے، تو اس کو اللہ کے رسول نماز لانے والے نبی نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ عبادت ایسے کر گویا تو خدا کو دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عبادت ایسے کر گویا تو خدا کو دیکھ رہا ہے۔ یہ منزل سب کو نصیب نہیں، یہ خواص کی منزل ہے، لیکن عوام کی یہ منزل ہو سکتی ہے۔ اگر تجھے یہ منزل نصیب نہیں، فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، اگر یہ منزل تجھے کہ تو خدا کو دیکھے یہ منزل تجھے نصیب نہیں، تو فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، خدا تجھے دیکھ رہا ہے۔ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اور وہ تو تجھے دیکھ ہی رہا ہے۔ اب دھیان دینا، صرف سمجھانے کے لیے ملانے کے لیے نہیں، اگر سیٹھ دیکھ رہا ہو تو مزدور بولو صحیح صحیح کام کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اب جب نماز میں کھڑا ہوگا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو بولو کیا کھو جائے گا، داڑھی سے کھیلے گا، چارہ کا تصور ہوگا کہ بکری کا چارہ لانا ہے،
بچے کو اسکول پہنچانا ہے، ٹیوشن کی فیس بھرنی ہے، بیوی سے جھگڑا کر کے آیا ہے تو اب جا کر کرنا کیا ہے؟ یہ سب تو آپ کی نماز ہے۔ حضور فرماتے لا صلاۃ الا بحضور القلب، اس کی نماز ہی نہیں ہے جس کا دل حاضر نہیں۔ مسجد کو جسموں میں لانے والوں، یہ نماز کبھی کام نہیں آئے گی، یہ تو بد دعا دیتے ہوئے جاتی ہے نماز۔ اور جو نماز تم پڑھتے ہو، اب نماز کون سی پڑھیں؟ نماز حقیقت میں کون سی نماز ہے؟ قرآن کہتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ بندے کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں۔ اب بس اسی پر بات ختم ہوگی۔ نماز تو ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن نماز پڑھیں کیسے؟ کون سی نماز پڑھیں؟ رسول اللہ نے جیسی پڑھی ہے ان کے مطابق، ان کے طریقے کے مطابق پڑھیں۔ اولیاء اللہ نے، صحابہ نے جیسی پڑھی ویسے پڑھے۔ دیکھو اپنی نماز کیسی ہے۔ نماز میں ہاتھ اٹھایا، دل کے اندر غرور لایا، دل کے اندر تکبر کا سودا سمایا، دماغ کے اندر تکبر کا سودا سمایا، یہ نماز کبھی کامیاب نہیں کر سکتی۔ کیسے کرے؟ اللہ اکبر زبان سے کہے اور دل میں یہ تصور کرے کہ اللہ کے سوا کوئی بڑا نہیں ہے، میں بڑا نہیں ہوں، بڑا اللہ ہے۔ کون بڑا ہے؟ بڑا اللہ ہے۔ اور اس کے بعد جب اللہ اکبر کہے، اللہ اکبر، یہ اللہ اکبر کیوں کہتے ہیں آپ کو پتا ہے؟ اس کی بہت سی حکمتیں ہیں۔ یہ بغیر ہاتھ اٹھائے بھی تو اللہ اکبر ہو سکتا تھا، یہ ہاتھ اٹھا کے کیوں ہوتا ہے؟ جب کوئی ڈوبنے والا ڈوبتا ہے نا تو وہ ہاتھ اٹھا دیتا ہے، گویا کہ وہ بتاتا ہے اللہ اب تیرے سوا میرا کوئی سہارا نہیں۔ تو ڈوبنے والا ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے تیرے سوا میرا کوئی سہارا نہیں، اور نماز پڑھنے والا ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے میں نے پوری دنیا سے ہاتھ اٹھا دیا، بچوں سے ہاتھ اٹھا دیا، بیوی سے ہاتھ اٹھا دیا، کاروبار سے ہاتھ اٹھا دیا، سب سے ہاتھ اٹھا دیا۔ آج تیرے در پہ کھڑا تیرا مہمان بن کر صرف تو میرا ہے اور میں تیرا ہوں، بس یہی رشتہ ہے، باقی سارے رشتے اپنی جگہ ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، کیسی نمازیں پڑھی جاتی تھی؟ نمازوں میں گڑ گڑانے کا حکم ہے، اللہ کے خوف سے رونے کا حکم ہے۔ جب سورہ فاتحہ پڑھو الحمدللہ رب العالمین، تو تصور کرو رب العالمین کی شان کیا ہے، الرحمن الرحیم، تصور کرو وہ رحمان اور رحیم کی شان کیا ہے۔ اللہ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم تجھی کو پوجتے، تیری عبادت کرتے ہیں اور مدد بھی تجھی سے طلب کرتے ہیں۔ تصور کرو کہ اس کی شان کیا ہے عطا کی، اس کی سخا کی شان کیا ہے۔ آئیے اللہ اکبر، اپنی نماز تو مسجد کی ڈیزائن دیکھنے میں ختم ہو جاتی ہے، کون کیا کر رہا ہے، کس کی انگلی لگی ہے پیٹ زمین سے، انگلیوں کے پیٹ کس کے زمین سے لگے، کس کے اٹھے ہوئے، امام صاحب کیا کر رہے ہیں، بازو والا کیا کر رہا ہے، پیچھے والا کیا کر رہا ہے، یہ اپنی نماز کا حال ہے۔ لیکن سنیے بہت پیاری سی بات